الرحیم صفحہ نمبر 326 حدیث نمبر 681 باب من احب الدفن فی الارض المقدسۃ او نحوها، ارض مقدس میں تدفین کی خواہش رکھنا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ یہ جائز ہے انشاءاللہ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ استدلال کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی تمنا سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے تمنا کی تھی کہ میں ارض مقدس کے پاس تدفین چاہتا ہوں، تو نبی کی جو تمنا ہے وہ غیر شرعی نہیں ہوتی۔ البتہ یہ مسئلہ دیگر ہے کہ کسی سرزمین پر جو تدفین ہے، کیا اس کا بندے کی عاقبت پر کوئی اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو اس حوالے سے ہم نے پچھلی مجلس میں یہ عرض کیا تھا کہ زمان و مکان، جگہ اور وقت کا انسانی عاقبت پر کوئی اثر نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص میدان جہاد میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل ہو کر بدر کے کنویں میں اس کی تدفین ہو جاتی ہے، تو بدر کا میدان جو شہداء کا میدان ہے، اور یہ پہلی اسلام و کفر کی رزمگاہ ہے، اور پھر تھا بھی رمضان المبارک کا مہینہ، جس کا ایمان ٹھیک تھا، جس کا عمل ٹھیک تھا، اس کے لیے نجات ہوئی، اور جس کا ایمان نہیں تھا اور جس کا عمل نہیں تھا اس کے لیے ہلاکت ہوئی، اس کے لیے ہلاکت ہوئی۔ نہ کسی جگہ کا، نہ کسی وقت کا براہ راست بندے کی عاقبت کے حوالے سے کوئی اثر ہوتا ہے۔ ہاں، کچھ علامات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن خاتمہ کی ذکر کی ہیں، اچھے خاتمے کی کچھ نشانیاں ذکر کی ہیں، جن کے ذریعے وہ نشانیاں دیکھ کر لواحقین کو تھوڑی سی تسلی دینا مقصود ہے۔ یقینی اطلاع نہیں بنتی کہ یہ میت یقیناً جنتی ہے، نہ ایسا کہنا چاہیے۔ بہرحال وہ جو فکر اور بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے پچھلوں کو، اس پر ڈھارس کی صورت ہے۔ مثلا ایمان کی حالت میں وفات ہونا، کلمہ طیبہ کی حالت میں وفات ہونا، آخری کلام زبان پر جاری ہو، لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور بندے کی وفات ہونا۔ اسی طرح جمعے کی رات کو وفات ہونا، حسن خاتمہ کی علامات میں اس پر صحیح احادیث ملتی ہیں۔ اسی طرح موت المومن بعرق الجبین، مومن کی جو موت ہے، موت کے وقت پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے، پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے، یہ علامت ذکر کی گئی ہے۔ اب اگر کسی نے دیکھا کہ اس کے کسی قریبی کی وفات کے وقت پسینہ آ گیا تو یہ دل کی تسلی ہے، اور کسی نے دیکھا کہ پسینہ نہیں آیا تو یہ کوئی برے خاتمے کی علامت نہیں ہے۔ کسی نے دیکھا کہ جمعے کی رات کو وفات ہوئی ہے تو ایک ڈھارس ہے، ایک اچھی توقع ہے، کوئی یقینی خبر نہیں ہے۔ اور کسی نے دیکھا کہ جمعے کو وفات نہیں ہوئی، مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سوموار کو ہوئی، تو یہ کوئی برے خاتمے کی علامت نہیں ہے یقیناً۔ تو یہ جو حسن خاتمہ کی کچھ نشانیاں ہمیں بتائی گئی ہیں، یہ دراصل پچھلوں کے اطمینان اور تسلی کے لیے ہیں۔
ज़ाबतिन-नबुव्वतु व बक़ियतिल-मुबश्शरात, नबूवत का सिलसिला तो ख़त्म हो गया, मुबश्शरात बाकी हैं। मुबश्शरात में रोया सालिहा यराहल मुमिनु औ तुरा लहू, मुबश्शरात में सच्चे ख्वाब हैं, अच्छे ख्वाब हैं, तसल्ली देने वाले ख्वाब हैं। मोमिन उन्हें देखता है या उसे दिखाए जाते हैं तो थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है। मैं मिसाल दिया करता हूँ, उस्मान इब्न मज़ऊन की वफ़ात हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई थे, पहले मुहाजिर हैं जिनकी मदीना में वफ़ात हुई। नेक आदमी थे। जिस घर में ये थे उस घर की एक खातून ने कहा कि आए अबू साहिब, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह ने आप पर रहम कर दिया है। आप वहाँ मौजूद थे, आपने फरमाया कि तुम कैसे गवाही देती हो कि अल्लाह ने उस पर रहम कर दिया है। कहा फिर क्या कहना चाहिए? आपने फरमाया मैं रसूल हूँ अल्लाह का और मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या होने वाला है और तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, और तुम कहती हो कि अल्लाह ने अबू साहिब पर, उस्मान इब्न मज़ऊन पर अपनी रहमत कर दी है, तुम डिसाइड फैसला ही दे रही हो। वो परेशान हो गई। उम्मुल अला कहती है मैंने ख्वाब में देखा एक साफ पानी का चश्मा बह रहा है। मैंने किसी से पूछा ये किसका चश्मा है, तो मुझे बताया गया ये उस्मान इब्न मज़ऊन का चश्मा है। मैंने रसूलुल्लाह को ख्वाब बताया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने तुझे तसल्ली दी है। वो मैंने उस वक्त रोका था ना कि ये गारंटियाँ ना दो कि उस्मान इब्न मज़ऊन पर अल्लाह ने रहमत कर दी है, ये गैबी बात है, तुम्हें इसका इल्म तो नहीं है, तुम्हारा गुमान है तो क्या हुआ, खबरें क्यों देते हो? गारंटी देने से मैंने मना किया तो तुम घबरा गई, बेचैन हो गई कि पता नहीं उस्मान इब्न मज़ऊन का क्या बनेगा। तो ख्वाब दिखा कर अल्लाह ने तेरे दिल को तसल्ली दी है कि फिक्र ना कर, कोई फ़र्क नहीं है, इंशाअल्लाह अल्लाह अपना करम फरमाएगा। ये पिछलों को थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है, ये पिछलों को थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है। मेरे कहने का जो मकसद है वो ये है कि साफ सैकड़ों अलामात देखें तब भी क्लियर कट हल्फ उठाकर किसी को जन्नती करार ना दे। आपके गुमान अच्छे हैं, आपकी तसल्ली है, लेकिन अल्लाह ताला का हिसाब तो अल्लाह के इल्म के मुताबिक। आपका मेरा इल्म नाकिस है और अल्लाह का इल्म कामिल है। अल्लाह अलीमुम बिज़ात सुदूर है, दिलों के भेद जानता है। हम आप दिलों के भेद नहीं जानते। आप मेरे बारे में जो गुमान रखते हैं मुमकिन है कि आपकी पहचान में खलल हो। मैं आपके बारे में जो गुमान रखता हूँ मुमकिन है मैं आपकी पहचान में खलल का शिकार हो जाऊँ। अल्लाह की पहचान में कोई खलल नहीं है, इसलिए गारंटियाँ देना ठीक गारंटी मिल सकती है वही के ज़रिए, और वही का सिलसिला अल्लाह ने बंद कर दिया है। और वही के ज़रिए ये बताया गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे साथी जन्नती हैं। इसलिए जो रसूलुल्लाह का साथी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बारे में तो ज़मानत है। बाकी कोई जितना बड़ा हो, कोई जितना बड़ा हो, आप अच्छा गुमान रखें, आप अच्छाइयों का तज़किरा करें, आप अच्छी उम्मीद रखें, आप गारंटियाँ ना दें। मैं इंशाअल्लाह एहतियात के बुनियाद पर ये आपसे अर्ज़ करूँगा कि कितनी भी बड़ी से बड़ी हस्ती हो जिससे अल्लाह ने नस्लों के संवरने का काम लिया हो, तब भी हमें हुक्म है हम उसके लिए मगफिरत की दुआ करें, हम उसके लिए दराजात की बुलंदी की दुआ करें, हम उसके लिए सिफारिश करें। ये हुक्म है ना। क्या ये इस बात की इजाज़त है कि हम किसी भी उम्मती के हवाले से अल्लाह से यूँ दुआ करें कि अल्लाह फ़लाँ उम्मती को तूने जो मकाम दिया है वो मुझे दे दे? कर सकते हैं हम इस तरह? कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं। और ना ऐसा किया जाएगा, ये बदगुमानी नहीं है, लेकिन अल्लाह का इल्म बंदों के इल्म से। तो अर्ज़ मुक़द्दस में तदफीन की ख्वाहिश करना या बकी में तदफीन की ख्वाहिश करना, जन्नतुल मुअल्ला में तदफीन की ख्वाहिश करना, इसके पीछे कोई असबाब हो,
اس کے پیچھے کوئی اسباب ہو. اس کے اقربا کہیں دفن ہے، وہ چاہتا ہے وہ بھی وہیں دفن ہو جائے. اس کا آبائی گاؤں ہے، اس کی دلی محبت ہے، وہ چاہتا ہے وہ وہیں دفن ہو جائے. اس کے احباب، دوست، کلاس فیلوز، علماء، اس کے ہمدرد، اس کے مقتدی کسی مقام پر زیادہ رہائش پذیر ہیں، وہ چاہتا ہے قریبی قبرستان میں دفن ہو جائے. آئیں جائیں گے، دعائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ بخشش کی صورت بنا دے. کوئی حج کی بات نہیں، بس اس حد تک. اس کے پیچھے کوئی نظریہ اور نقطۂ نظر نہ کھڑا ہوا کہ جی فلاں جگہ دفن ہونے پر میں بخشایا ہوں. وہ بقیع میں 2 مسلمان تھے جن کی قبروں کے دبانے کی خبر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بقیع کے 2 مسلمان تھے. انہما لا یعذبان، دونوں کو عذاب ہوتا ہے. وما یعذبان فی کبیر، بڑا جرم بھی نہیں ہے. انہ لکبیر، ہاں ہے تو بڑا لیکن لوگ بڑا نہیں سمجھتے. ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، بے احتیاط تھا. ایک کو چغلی کی لت لگی ہوئی، گلے کی لت لگی ہوئی. ان 2 جرموں کی وجہ سے عذاب. یہ بقیع میں دفن ہے. بقیع میں امہات المومنین دفن ہے، بقیع میں بدری دفن ہے، بقیع میں بیعت رضوان والے دفن ہے، بقیع میں ابو ہریرہ دفن ہے، بقیع میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ دفن ہے، بقیع میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہے. عشرہ مبشرہ کی ایک بڑی جماعت یہاں دفن ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقیع کے پاس یہ خیر. تو آپ دیکھیے حساب کے پراسس سے تو بقیع والے بھی گزر رہے ہیں. غلو نہ ہو جائے، غلو نہ ہو جائے. شاعر کا یہ مثلاً کہنا کہ مدینے کی گلی ہو اور وہاں میری موت آئے، مرنے کا تو مزہ آئے گا. مرنے کا مزہ پیارے بھائی آئے گا جب میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا. وہ مدینے کی گلی ہو، مکے کی گلی ہو، امریکہ کی گلی ہو، ایران کی گلی ہو، میری ایمان کی حالت میں موت ہے، مرنے کا مزہ آئے گا، دفن ہونے کا مزہ آئے گا، حساب و کتاب کا مزہ آئے گا، انجام و عاقبت کا مزہ آئے گا. مدینے کی سرزمین سے محبت ہے، لیکن مدینے کی سرزمین پر موت ایمان کی حالت میں ہونا یہ شرط ہے، عمل صالح کی حالت میں ہونا یہ شرط ہے. شاعر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مدینے کی مٹی پر قربان ہے. اچھی بات ہے، سارا آنکھوں پر یہ نظر. وہ مدینے کی طرف پلٹ کے بھی نہ دیکھتا اگر جس کی نسبت محمد رسول اللہ کی طرف نہ ہو. یہ پیارے رسول کا پیارا شہر نہ ہوتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم نہ پڑے ہوتے تو شاعر اس کی طرف پلٹ کر بھی نہ دیکھتا. شاعر دراصل فدا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، جان تو رسول اللہ پر دینا چاہتا ہے، لیکن جملے کے انتخاب میں بہرحال معنوں کی گہرائیوں میں ہمیں علماء کہتے ہیں کہ شاعروں کی باتوں کا ترجمہ فقیہانہ انداز سے نہ کیا کرو، شاعروں کی جو مراد ہے وہ سمجھا کرو. تو ہم سمجھتے ہیں شاعر کی مراد یہی ہے کہ محمد کے قدموں میں صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ کے شہر میں ہوں، وہاں ایمان کی رونقیں ہیں، ایمان کی حالت میں ہم اللہ کے پاس چلے جائیں. تو امید اچھی ہے، ہاں ٹھیک ہے، امید واقعی اچھی ہے، لیکن کلی طور پر یہ تمنا رکھے جیسے حاجی کہتا ہے جا رہا ہوں 70 سال عمر ہو گئی ہے، دعا کرو واپس نہ ہو. یہ بھولی بات ہے. دعا کرو وہی ٹائم آ جائے، ٹائم تو یہاں بھی آنا ہے، بقیع میں دفن ہو جائے. بابا بقیع میں دفن ہونے سے تو جنتی بن جائے گا، ایسی کوئی خبر ہے؟ ایسی کوئی خبر ہوتی تو لوگ بقیع میں جاتے، خودکشی کرتے، سیدھے جنتی. یہ کیا بات ہوئی؟ غلو سے اجتناب میں مانا. ہم کسی مقام کی شان کو بیان کرتے ہوئے احتیاط کیا کریں، کم از کم جملوں کے انتخاب میں احتیاط کیا کریں. یہ محض مخالفت نہیں ہے. ہم سر آنکھوں پر رکھتے ہیں ایسے بھائیوں کے جذبات کو جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. وہ ہمارے محترم ہیں، ہماری روح کو تسکین ملتی ہے ان کی باتوں کو سن کر، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارے جو جملوں کا انتخاب ہے اس میں غلو
تو اس سے ہمیں اجتناب کرنا ہوگا. یہ علمی امانتداری ہے. خیر صاحب، اب یہاں سوال یہ اٹھا، میں نے اتنی ساری تقریر کر دی، سوال یہ اٹھا کہ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس حدیث میں آتا ہے کہ یہ تمنا کیوں کی عرض مقدس کے پاس دفن. محدثین نے کئی ایک باتیں یہاں ذکر کی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ جب ایمان کی بنیاد مضبوط ہو تو کوئی چھوٹے سے چھوٹا ذریعہ بھی وہ بندے کے درجات کی بلندی کا سبب ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلوں میں ایک تاجر تھا، بڑا تاجر تھا، ارد گرد کے لوگ سامان لے جاتے تھے، پھر اس کے بدلے وصولی کے لیے جاتے تھے. وصولی کے لیے جب جاتے تو یہ انہیں نصیحت کرتا تھا کہ میرے پیسوں کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ دینا، رسوا نہ کرنا، گندہ نہ کرنا، آسان حساب رکھنا، شاید اسی کی برکت سے اللہ ہمارا حساب بھی آسان کر دے. یہ وہ جملہ کہہ دیتا تھا، نہیں پتا کتنے کروڑ اس کے لوگ کھا گئے اور کتنے لاکھ اس کے ڈوب گئے اور کتنے مکان اس کے بک گئے، کتنی زمینیں اس کی تلف ہو گئی، کتنے فاقے اس نے گزارے. خیر خواہ جو تھا، آج تو یہی نظریہ ہے نا، سچ بولے گا تو کہے گا کہاں سے. تو میاں خیر خواہ رہا تو تو نہیں جی سکتا، تیرے بس کی بات نہیں ہے کاروبار کرنا. آج تو یہی نظریہ ہے. بندہ بولا بالا ہے، کہتا ہے چھوڑ آنا، میری وجہ سے تکلیف نہ دینا، اللہ میرا حساب آسان کر. اور ہمارا ایمان ہے جو اللہ کے لیے اتنا ہو جائے اللہ اس کو رسوا نہیں کرتا ہے. وہ کہا تھا نا اماں جی نے حاضرہ علیہ السلام، آپ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اللہ نے حکم دیا ہے. کہا اللہ نے حکم دیا. کہا بے فکر ہو کے جائے، اذا لا یضیعن اللہ ابدا، اللہ کے حوالے اللہ تعالیٰ ہماری خیر کرے گا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. تو بنیاد ایمان ہے. اس کے بعد آپ کے باقی دیگر جو آپ کی اعمال صالحہ ہیں، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، وہ آپ کے لیے بخشش کا اضافی سبب بن سکتے ہیں، اضافی سبب آپ کے درجات کی بلندی کا بن سکتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. 3 مقامات ہیں جن کی طرف زیارت کی نیت سے جانا جائز ہے، عبادت ہے، بندگی ہے. اس جگہ کو دیکھنے کے لیے ثواب اور عبادت کے طور پر سفر کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے. لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، مسجد الحرام، مسجد ہذا، مسجد اقصی. یہ عرض مقدس میں، یہ عرض مقدس میں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، الذی بارکنا حولہ. یہ خطہ مبارکہ ہے، یہ خطہ مبارکہ ہے. تو یہ سبب تھا موسیٰ علیہ السلام کی خواہش کا. اللہ اکبر. دوسری بات واللہ عالم، دوسری بات یہ ہے جس کی طرف علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو ڈر تھا بنو اسرائیل سے کہ بنو اسرائیل غالی ہیں اور غلو کرتے ہوئے وہ میری شان کو بڑھا کر کہیں میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنا. پچھلا ایکسپیرینس یہی تھا کہ نبی زندہ ہے تو یہ نبی کے جان کے دشمن ہے. نبی کی وفات ہو جائے یا ولی کی وفات ہو جائے تو اب اس کی قبر کو عبادت گاہ بنا لیتے ہیں اور شرک کا دروازہ کھول لیتے ہیں. یہ پچھلا ایکسپیرینس تھا. ام المومنین ام سلمہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کے کنیسے کی گرجے کی خبر دی. بڑا مزین گرجا ہے اور اس گرجے میں تصویریں ہیں نبیوں کی، ولیوں کی. انہوں نے بھی وہ گرجا دیکھا جب حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بتایا کہ ہم نے گرجا دیکھا تھا، ایسا ایسا تھا اور اس میں تصویریں بھی تھیں. آپ نے فرمایا اولئک، عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہودیوں کا طریقہ ہے، اذا مات فیہم الرجل الصالح اب امرؤ الصالح، ان میں نیک بندے کی موت ہو جائے تو بنوا علی قبرہ
मस्जिदन वसव्वरू फीही तिल्का सुवर। ईसाइयों में, यहूदियों में ये होता है कि उनमें नेक आदमी की मौत हो जाए तो उसकी कब्र पर मस्जिद बना देते हैं, फिर उस मस्जिद में उनकी तस्वीरें टांग देते हैं। उलाइका शिरारुल खल्क़ इंदल्लाह, ये अल्लाह की मखलूक में सबसे बुरे लोग। तो डर था मूसा अलैहिस्सलाम को कि मेरी वफ़ात इनके सामने हो, और उनसे मूसा अलैहिस्सलाम से बेहतर इन्हें कौन जानता। मूसा अलैहिस्सलाम से बेहतर इन्हें कौन जानता था। मूसा अलैहिस्सलाम को डर था कि मेरी वफ़ात इनके दरमियान हो, तो इन्होंने तो जनाब शिर्क के कोई दरवाज़े खोल देने हैं, इसलिए बेहतर यह है कि ना मेरी खबर का पता हो और ना मेरी इनके दरमियान वफ़ात हो, और ना ये गुलू के दरवाज़े खोल सके, ना गुलू के दरवाज़े खोल सके। एक सबब ये भी नज़र आता है कि 40 साल तक मकाम तीह में बनु इसराइल घूमते रहे, 40 साल तक। अल्लाह अकबर। मिस्र में मार खाते थे, इनके बच्चों को फिरौनी इनके सामने टुकड़े टुकड़े कर देते थे। अल्लाह ने इनकी नजात के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। मूसा अलैहिस्सलाम इन्हें खींच लाए और फिरौन और उसके जुल्म से नजात मिल गई, आज़ादी मिल गई। सदियों तक फिरौन ने जो जुल्म किए थे, अल्लाह ने इनकी आंखों को ठंडक किया। अल्लाह ने फिरौनियों को समंदर में गर्क कर दिया, इनको रास्ता बना दिया, ये बाहर निकले। बाहर गए तो आगे एक बस्ती थी, बस्ती बुत परस्तों की थी, बुत परस्त बुतों की पूजा कर रहे थे। ये ऐसी शऊरमंद कौम है, पीछे ये निशानियां देख के आ रही है, पीछे ये निशानियां कि समंदर में अल्लाह ने रास्ता बना दिया। अगरकना आल फिरौन मान तुम तंजुरून, हमने आले फिरौन को गर्क किया तुम्हारी आंखों के सामने। तुमने देखा कि वो गर्क हो रहे हैं, गोते खा रहे हैं, मर गए तुम्हारी आंखों के सामने। उसी समंदर से तुम्हें निजात दी, इन्हें गर्क कर दिया। इतनी बड़ी निशानी देखी। आगे बस्ती में गए, बुत परस्ती हो रही है, तो कहते हैं मूसा हमारा एक अल्लाह, इनके इतने सारे अल्लाह। इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा, हमारे भी और अल्लाह बना। अब इससे किस तुकबाजी की उम्मीद रखी जा सकती है? इससे कौन से शऊर की उम्मीद रखी जा सकती है? इंसानी दुनिया के लोगों के लिए बनु इसराइल का तारुफ कुरान पाक ने जिस कदर बेहतर अंदाज से कराया है, अगर उसे जान ले तो ये ऐसी कौम है कि इनके साथ किसी तरह की कोई बात कारगर नहीं, ना इनके साथ कि कोई मुआहदा चल सकता है। चल सकता होता तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें जो राहें दी थी, उन राहों की वजह से ये अपनी बका हासिल कर देते। आज हो या कल हो, इस कौम ने अल्लाह के हुक्म से बर्बाद हो। अब देखिए आजकल तो गूगल का, यूट्यूब का दौर है। आप आज जाके गरकत की काश्त के हवाले से सर्च कीजिए। दुनिया में ये कौम गरकत की काश्त को आम कर रही है, अंग्रेजी की कर। हमारे मोहसिन जब हमारी जान छोड़ के जा रहे थे ना 47 में, फैसला हो गया, जाने गई, हिजरतें हुई, कौम इधर आ गई। कलमे के नाम पर, इस्लाम के नाम पर उन्होंने तकसीम में, बंटवारे में ऐसी शरारत की जिसकी वजह से हमारा मुल्क 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया, वो मशरक़ी, वो मगरबी। दरमियान में फसील छोड़ दी, उम्मत मुस्लिमा की ममलिकत को इकट्ठा नहीं रहने दिया, इनके दरमियान फासले किए, साजिशों पर साजिशें, दिलों में बुग़्ज़ और नफरतें पैदा करके आखिर 2 लख्त हो गए। अल्लाह हमारी कोताहियों को माफ़ फरमाए। तकसीम इस तरह की, तकसीम के बाद फिर क्या हुआ, जाते जाते हिंदो पाक में अंग्रेज़ी की कर का बीज फेंक गया, मुफ्त में। ना फर्नीचर के काम आता है, ना जलाने के काम आता है, ना ज़मीन को ज़रखेज़ रहने देता है, ना काश्तकारी के काम आता है, ना जानवर खाते हैं, किसी काम का नहीं है, सिर्फ ज़मीन को बर्बाद करता है। गरकत इसको फैला गया।
اس کے یہاں، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا یہ امریکن سنڈی آ گئی ہے، یہ انگریزی ککر ہے، انگریزی ککر نام سنا ہوگا نا، اب ایک دیسی ہوتا ہے ایک انگریزی ہوتا ہے، یہ انگریزی تبھی سے پڑھا، یہ انگریزی تبھی سے پڑھا ہے، وہ تحفہ دے گئے تھے چلو یاد کرتے رہو، تمہاری زمینیں برباد ہو، تمہاری اراضی تباہ ہو، اور تمہاری صلاحیتیں بیکار ہوں۔ اصل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو ابی و امی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہماری اپنی جانیں آپ پر قربان، ہماری اولادیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا قرب قیامت ہوگا، مسلمان عیسائیوں کے ساتھ اتحاد کر کے یہودیوں کے خلاف لڑیں گے، پہلے یہودیوں اور عیسائیوں کا آپس میں اتحاد ہوگا، مسلمان لڑیں گے، اس کے بعد خیر یہ اتحاد ٹوٹے گا، اکیلے یہودی رہ جائیں گے، مسلمان ان کے خلاف لڑیں گے، جب ان کے خلاف لڑیں گے تو ایسا دور ہوگا کہ اللہ یہودیوں کو مغلوب کر دے گا، مسلمانوں کو غالب کر دے گا، غالب ہوں گے، اس قدر غالب ہوں گے، یہودی پتھر کے پیچھے چھپے گا، پتھر کہے گا یا مسلم ھذا یہودی خلفی اقتلہ، اے مسلمان یہ میرے پیچھے یہودی چھپائے ہوئے، آ اسے قتل کر، درخت کے پیچھے چھپے گا، عمارت کے پیچھے چھپے گا، ہر شے بول بول کے یہودیوں کی نشاندہی کرے گی، بول بول کے یہودیوں کی نشاندہی کرے گی، الا الغرقد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غرقد نہیں بولے گا، غرقد کے پیچھے جب چھپے گا یہودی تو غرقد نہیں بولے گا، فإنہ شجر اليہود، غرقد یہودیوں کا درخت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ حدیث محمد رسول اللہ کی ہے۔ اسرائیل میں آج غرقد کی کاشت سب سے زیادہ، دنیا میں سب سے زیادہ ہو رہی ہے، اور میں ابھی دیکھ رہا تھا ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ہندوستان میں انہوں نے باقاعدہ اس کی مہم چلائی ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ غرقد کی کاشت کرو، خرچہ ہم سے لو، ہم بھاری بھرکم ڈالروں میں خرچہ دیتے ہیں، تم اپنے ملک میں غرقد کی کاشت کرو۔ جس قوم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اتنی پتھر پر لکیر نظر آتی ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور چھپنے کی جگہ ہمارے لیے غرقد کا درخت ہوگا، توبہ کرنے کی بجائے غرقد کی کاشت شروع کر دی ہے، ان کا عقل کہاں ہے؟ یہ کیسے گھمنڈی ہے، ان کا کیسا جنون ہے، اس کا آپ اندازہ کر لیں۔ بہرحال ایک بات تو ہے نا، ہمارے بہت سارے علم و دانش کے دعویٰ دار احباب جو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نشان لگا لگا کر کہتے ہیں اس پر میری تسلی نہیں ہے، اس پر میری تسلی نہیں ہے، ان کے لیے تو بہرحال لمحہ فکریہ ہے کہ دنیا کے مجرم یہود، انسانیت کے دشمن یہود، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی جملے کو اس قدر سچا مانتے ہیں کہ اپنے بچاؤ کے لیے وہ بچاؤ کی صورتیں غرقد کی کاشت کی صورت میں کر رہے ہیں۔ ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین ان سے تو بہتر ہونا چاہیے۔ تو یہ سبب تھا موسیٰ علیہ السلام کے یہ التجا کرنے کا۔ عن ابی ہریرہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسل ملک الموت الی موسیٰ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف موت کے فرشتے کو بھیجا، فلما جاءہ، روح قبض کرنے کے لیے آیا فرشتہ، سکہ موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مار دیا، موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مار دیا، اور جس سے آنکھ بھی پھوٹ گئی، آنکھ بھی پھوٹ گئی اس فرشتے کی جو آیا تھا۔ اول تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس میں نبی کی موت کا وقت آتا ہے تو جب تک اللہ کی طرف سے اس کو یہ پیغام نہ دے دیا جائے اور اجازت نہ لی جائے اس وقت تک روح قبض نہیں کی جاتی۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہہ رہے تھے ام المومنین فرماتی ہیں میری گود میں سر ہے، آخری وقت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انگلی بلند ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آہستہ آہستہ نیچے آئی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو ہلتے ہوئے دیکھا، اس سے پہلے میں نے کان لگایا، آپ فرما رہے تھے اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہ آپ بلند ہمسائیگیاں رفاقت نصیب فرما، اپنی ہمسائیگی اپنی زیارت نصیب فرما۔ میں نے جب یہ سنا تو میں سمجھ گئی اذن لا یختارنا، رسول اللہ اب ہمارے ساتھ رہنے کی بجائے اللہ کے پاس جانے کا فیصلہ کر چکے ہیں، کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا آپ نے فرمایا نبی کی وفات کے وقت فرشتہ آ کے اجازت مانگتا ہے، اجازت
مانگتا ہے۔ تو فرشتے نے تو آ کے اجازت مانگی تھی، فرشتے نے تو آ کے اجازت مانگی تھی، لیکن اپنا تعارف نہیں کرایا تھا۔ محدثین اسی طرح کہتے ہیں، محدثین اسی طرح کہتے ہیں۔ اس نے آ کے کہا تیار ہو جائے موسیٰ علیہ السلام، ٹائم آ گیا ہے، وقت پورا ہو گیا، تیار ہو، آمادہ ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہچانا نہیں، پہچانتے تو کب ایسا کرتے، پہچانتے تو کب ایسا کرتے۔ طبیعت میں تو جلال تھا نا، طبیعت میں جلال تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو پتھر کپڑے لے کے بھاگا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کے، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈے مارے، یا حجر ثوبی، یا حجر ثوبی، او پتھر میرے کپڑے لے کے جا رہا ہے، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ بھاگتے بھاگتے مجمع کے پاس پہنچ گئے، کپڑے اٹھائے، زیب تن کیے، ڈنڈے مارے پتھر کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گویا اب بھی میں پتھر پر موسیٰ کے سوٹے کے نشان دیکھ رہا ہوں، اب بھی میں نشان دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرشتے نے کہا تیار ہو جائے، انہوں نے کہا تو کون ہے؟ انہوں نے مار دیا مکہ۔ فرشتہ واپس چلا گیا، فرشتہ واپس چلا گیا۔ ہمارا اس پر ایمان ہے، یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہ نکلی ہوتی، کوئی اور کہتا ہم نہ مانتے، ہم مجبور ہیں میاں، ہم سے عقلی تحلیلیں نہ مانگو، ہم سے وجہ نہ پوچھو۔ ہم نے کلمے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کو تسلیم کیا ہے، ہم تک خبر پہنچی ہے کہ یہ بات نبی نے کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ یہ بات، پھر بھی سمجھ آنی چاہیے، نہیں سمجھ آنی چاہیے، چاہیے بھائی یہ ہم نے چھوڑ دیے تھے تب ہم نے کلمہ پڑھا تھا، یہ باتیں پوچھنے کا ہم حق چھوڑ چکے ہیں، یہ باتیں پوچھنے کا ہم حق چھوڑ چکے ہیں، اس لیے ہم نہیں جانتے، ہمیں اتنا پتہ ہے جو کہہ رہے ہیں وہ سچے ہیں، جو کہہ رہے ہیں وہ سچے ہیں۔ یہ قصہ انہوں نے سنایا، اب ہم نے ان کی زبان سے بات سنی، ہم جانتے ہیں نبی اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، ہم نے جان لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا، اب کلیم اللہ، اللہ کے حکم کا انکار کیوں کریں گے؟ ہماری سمجھ سے اونچا ہوا تو ہمیں اندازہ لگ گیا کہ کلیم اللہ کو تعارف نہیں ہوا تھا، کلیم اللہ کو تعارف نہیں ہوا تھا کہ بندہ اللہ کی طرف سے آیا، تعارف ہو جاتا کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے وقت پر جان لینے کے لیے تو موسیٰ علیہ السلام نے انکار نہیں کرنا تھا۔ دوسری دفعہ آیا، تعارف ہوا تو انکار کیا، وہی موسیٰ ہے، وہی کلیم اللہ ہے، وہی صاحب عصا ہے، اب تعارف ہوا تو انکار نہیں کیا، آنکھ پھوٹ گئی، آنکھ پھوٹ گئی۔ قربان جائے اللہ رب العزت کی عظمتوں پر، جس طرح کے واقعے پر، حدیث کے جس طرح کے واقعے پر کسی بھائی نے اعتراض کیا، اللہ نے ملتا جلتا واقعہ قرآن میں اس کے ساتھ کا بیان کر۔ حدیث میں آیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا، بندے کی جان چلی، قرآن میں آیا ہے مکہ مارا، بندے کی جان چلی گئی۔ جان چلی جانا مکے کی وجہ سے کم ہوتا ہے، آنکھ پھوٹ جانا مکے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، آنکھ پھوٹ جانا مکے کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ قرآن کہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا، جان چلی گئی، فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، سر آنکھوں پر اللہ کا فرمان ہے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا، قضا علیہ تو نہیں ہوا نا ملک الموت، یہاں تو صرف آنکھ پھوٹی، مکہ لگے زخمی ہونا تو کون سے تعجب کی بات ہے؟ فرشتہ فرشتے کی شکل میں تو نہیں آیا تھا نا، انسان کی شکل میں آیا تھا نا، انسان کی شکل میں آیا تھا، انسان کی شکل میں آیا، کہا تیار ہو جائے موت کا ٹائم ہے، انہوں نے مکہ مار دیا، آنکھ زخمی ہو گئی، اس میں بھلا کون سے تعجب کی بات ہے؟ کون سے تعجب کی بات؟ انشاءاللہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اچھا ہے اس پر تعجب، تو تعجب اس آیت پر بھی کرو جو یہ کہتی ہے کہ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، اس پر بھی تعجب کرو۔ وہاں مکے سے جان چلی گئی، تمہیں تعجب نہیں ہے، اور یہاں مکے سے زخم لگ گیا ایک انسان کو، تمہیں تعجب ہے۔
قال ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، اللہ ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ فرد اللہ علیہ عینہ، اللہ نے آنکھ ٹھیک کر دی۔ وقال ارجع، آپ واپس جائیں، فقل لہ، اور ان سے کہیں، یدا یدہ علی متن ثور، بیل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھے، فلہ بکل ما غطت بہ یدہ بکل شارۃ سنۃ، اور بیل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھے، ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے ہر بال کے بدلے 1 سال آپ کی زندگی بڑھا دی جائے گی۔ قال اے ربی، پیغام مل گیا، اب تو پہچان لیا نا، اب تو پہچان لیا، اس لیے گفتگو کرنے لگے۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ ثم ماذا؟ قال ثم الموت، پھر موت، پھر موت۔ ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون، ہم نے کسی بشر کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی ہے، آپ کی بھی موت ہو گئی تو کیا یہ ہمیشہ رہ جائے گی؟ یہ تمنا کیے ہوئے ہیں کہ آپ کی موت ہو جائے، آپ کی ہو گئی تو انہوں نے کب ہمیشہ رہنا ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر موت۔ فسال اللہ یدنیہ من الارض المقدسہ رمیۃ بحجر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں پھر ابھی تیار ہوں، لیکن میری ایک دعا ہے، مجھے ارض مقدس کے قریب کر دے۔ مقام میدان تیہ میں وفات ہوئی تھی نا، میدان تیہ میں 40 سال تک رہے، وہیں وفات ہوئی، تو اللہ نے عرش مقدس کے قریب کر دیا۔ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا فلو کنت ثم، اگر اب میں وہیں ہوتا جہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، لا ریتکم قبرہ، میں قبر دکھا دیتا، الی جانب الطریق، راستے کے کنارے پر، عند الکثیب الاحمر، سرخ ٹیلے کے پاس، میں تمہیں دکھا دیتا، یعنی آپ موسیٰ علیہ السلام کی قبر عرض مقدس کے پاس کس مقام پر ہے، کس سے مختلف ہیں، لیکن اس کی کوئی استنادی حیثیت نہیں ہے، بس کفایت ہے۔